صراط مستقیم کیا ہے؟ اس مضمون کو تحریر کیا ہے محترمہ نورین نے اور یہ شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر مارچ 2024 کے شمارہ میں۔ مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، اللہ سے ہمیشہ صراط مستقیم مانگو۔ صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ صراط کے معنی راستہ کے ہیں اور مستقیم اس سیدھے راستے کو کہتے ہیں جو منزل مقصود کے قریب کرتے۔ منزل مقصود سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ وہی راستہ یعنی صراط مستقیم ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ صراط مستقیم سے مراد وہ سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا وہ سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بزرگان دین اور اولیاء اعظام چلے۔ یہ راستہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ آج تک تمام اولیاء کرام صرف اسی مسلک اہل سنت میں سے گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق میں شامل رہو۔ صراط مستقیم وہ چھوٹے سے چھوٹا خط ہے جو دو نقطوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ بندہ مومن اور معبود حقیقی کے درمیان یہی صراط مستقیم ہے، یعنی دین اسلام اللہ پاک تک پہنچانے والا واضح، صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور حق کی پیروی، سبھی سے مراد صراط مستقیم ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صراط مستقیم کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کا مفہوم یہ ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 کا مفہوم یہ ہے، اور بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ہماری طرف آنے کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 22 کا مفہوم یہ ہے، کیا وہ شخص جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے زیادہ راہ راست پر ہے، یا وہ شخص جو سیدھی حالت میں صحیح راہ یعنی صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 56 کا مفہوم یہ ہے، بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 کا مفہوم یہ ہے، فرما دیجئے بے شک میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دی ہے۔ یہ مضبوط دین اللہ کی طرف سے یکسو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ صراط مستقیم کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی موجود ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 166 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر اپنے دست مبارک سے ایک خط یعنی لکیر کھینچی اور فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں کچھ اور خط کھینچے اور فرمایا، یہ اور راہیں ہیں اور ان میں سے ہر راہ پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، بے شک یہی میرا راستہ ہے، بس اس کی اتباع کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ سیدھے راستے کے سرے پر ایک داعی اللہ ہے اور کہہ رہا ہے، اے لوگو سیدھے چلتے جاؤ، ادھر ادھر بھٹکو گے نہیں۔ اور اس کے اوپر ایک اور داعی ہے، جب کوئی شخص ان دوسرے دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، تجھ پر افسوس، اسے نہ کھول، اگر اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 191 ہے، راستہ اسلام ہے، کھلے ہوئے دروازے محارم اللہ یعنی اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں، لٹکے ہوئے پردے
حدود اللہ ہیں۔ راستے کے سرے پر دائی قرآن ہے، اور اس کے اوپر جو دائی ہے وہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا واعظ ہے۔ پس صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، اور آپ نے خود اس پر عمل کیا، جس کی صحابہ کرام نے پیروی کی۔ حق کا راستہ صرف یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہی راستہ دیگر انبیاء کرام اور ان کے پیروکاروں کا راستہ ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب اسلام اور جدید سائنس میں لکھتے ہیں، جب انسان دنیاوی مشاغل سے بے نیاز ہو کر بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوتا ہے اور حالت نماز میں دست بستہ کھڑا ہوتا ہے، تو ذات حق کی حمد و ثنا اور اس سے نیاز مندانہ تعلق کے بیان کے بعد فطرت انسانی کی گہرائیوں سے آواز اٹھتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ دکھانے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راہ دکھا جس پر چل کر ہم اپنی زندگی کے مقصد اور نصب العین کو پا سکیں۔ جب مقصد کا شعور اور منزل حیات متعین ہو کر سامنے آ جاتی ہے تو انسان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ پکار اٹھتی ہے، اے ہدایت عطا کرنے والے، اب ہمیں اس مقصد کے حصول کی سبیل اور اس منزل تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دے۔ الصراط کی پکار کے ذریعے انسان بارگاہ ایزدی سے راستے کے تعین کی ہدایت طلب کرتا ہے، خالق و مالک سے ایسی رہنمائی طلب کرتا ہے جس کے باعث اسے منزل تک پہنچانے والے راستے کی خبر ہو سکے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے کہ اے راستہ دکھانے والے، مجھے معلوم نہیں کون سا راستہ اس منزل کو پانے کے لیے صحیح ہے اور کون سا غلط۔ المستقیم کی پکار کے ذریعے انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ سے استقامت اور حصول مقصد کی ضمانت طلب کرتا ہے۔ استقامت ہی منزل مقصود تک پہنچنے کی اصل ضمانت ہے، لیکن ہدایت کا مقصد انہی دو تقاضوں سے پورا نہیں ہو جاتا، کیونکہ منزل بتا دی جائے اور سیدھی راہ بھی دکھا دی جائے تو کیا اس سے منزل مقصود تک پہنچنے کی ضمانت بھی میسر آ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ کئی قوتیں انسان کو سیدھی راہ سے بھٹکانے پر لگی ہوئی ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ بھی صراط مستقیم پر ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 کا مفہوم ہے۔ شیطان نے جو کہا، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان کو یعنی افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا۔ اس لیے منزل تک پہنچنے کے لیے اس راستے کی ضمانت کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان امن اور اطمینان سے منزل کو پا سکے۔ اس منزل کو پانے کے لیے ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ دنیاوی اسباب، جاہ و خشمت، سیم و زر، بنگلے اور کوٹھیاں انعام یافتہ ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ قرآن مجید نے نبوت و رسالت، صدیقیت، پرہیزگاری اور مقام شہادت 4 چیزوں کو نعمت قرار دیا ہے۔ یہی لوگ انعام یافتہ اور صراط مستقیم کی راہ پر ہیں۔ ان لوگوں کی رفاقت و صحبت در حقیقت صراط مستقیم پر چلنے کا بنیادی سبب ہے۔ صراط مستقیم کے لیے ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام و اکرام کیا اور انہیں اپنے راستے کے لیے منتخب کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے۔ مفہوم یہ ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری لکھتے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر اس نے خاص انعام کیا ہے، اور وہ خاص انعام یافتہ لوگ 4 قسم کے ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ پہلا طبقہ انبیاء کا ہے اور باقی تینوں طبقے اولیاء کے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے انبیاء بھیجے اور انبیاء کی پیروی کرنے والے صدیقین، شہداء اور صالحین بھی۔ خیر و سلامتی کے ساتھ منزل پانے کی ضمانت ان انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے میں ہے، اور ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چھوڑنے کا مطلب ہے راہزن کے ہاتھوں لٹ جانا۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔
صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو سیدھے راستے کو سمجھاتے ہوئے اللہ پاک نے کچھ لوگوں کی نشاندہی فرما دی۔ اللہ کے یہ انعام یافتہ بندے وہ ہیں جنہیں شیطان نے بھی علامت ہدایت تسلیم کیا۔ اللہ کے یہ برگزیدہ بندے تو علامت ہدایت، نور ہدایت، نشان ہدایت، پیکر ہدایت اور علم ہدایت ہیں، جن کی پاک مجلس میں شیطان پھٹک بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ سے ہدایت کا سوال کرنے والوں سنو، تمہیں ایک بات سمجھا دوں کہ جو میرے برگزیدہ بندے ہیں انہیں شیطان بھی علامت ہدایت اور پیکر ہدایت تسلیم کر چکا ہے، لہٰذا وہاں وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، میں سیدھی راہ میں جا کر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا۔ اگر سیدھے راستے کی ضمانت چاہتے ہو تو ان برگزیدہ بندوں کا دامن پکڑ لو۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ پاک نے اسلام کو قیامت تک کے لیے ذریعہ ہدایت و رہنمائی بنایا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کی بنا پر اب کسی دوسرے نبی کے آنے کی گنجائش نہیں۔ اس بنا پر ہر دور میں ایسے کامل افراد منتخب ہوتے ہیں جن کے ذریعے صراط مستقیم کی نشاندہی ہوتی رہے اور ان کے پیروکاروں کی جماعت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے نجات یافتہ طبقے کا نمونہ پیش کیا جا سکے تاکہ اتمام حجت ہو سکے۔ ان بزرگان دین میں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان التارکین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الصابرین حضرت سخی سلطان پیر محمد عبد الغفور شاہ ہاشمی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، شہباز عرفاں حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان محمد عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں، اور امت کی بڑی جماعت ان بزرگان دین کی پیروی کی وجہ سے صراط مستقیم پر گامزن ہوئی۔ یہی اللہ پاک کے وہ انعام یافتہ بندے ہیں جو امت کو صراط مستقیم پر چلاتے ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس موجودہ دور کی ان شخصیات میں سر فہرست ہیں جن کو رب العالمین نے ترجمان اہل حق اور شارح صراط مستقیم کی حیثیت سے منتخب فرمایا۔ آپ مدد اللہ الاقدس موجودہ دور کے مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ ہیں، جو بیعت کے پہلے روز سے ذکر اور تصور اس میں لحظات عطا فرما کر انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یعنی ہدایت کا راستہ اور منزل دکھا دیتے ہیں۔ اپنی تصنیف مبارکہ شمس الفقراء میں آپ مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، تصور اس میں لحظات ہی صراط مستقیم ہے جس پر چل کر پاکیزہ لوگ انعام یافتہ کہلائے، کیونکہ تصور اس میں لحظات سے ہی انسان کا سینہ اسلام کی روشنی سے صحیح منور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس نے ذکر اور تصور اس میں لحظات سے روگردانی کی وہ نفس امارہ اور شیطان کے پھندوں میں پھنس گیا اور آخرکار گمراہ ہوا۔ دراصل نفس کا مرنا ہی دل کی حیات ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی پنجابی بیت میں فرماتے ہیں، سچا راہ محمد والا باہو جے وچ رب لبھیوے ہو۔ صراط مستقیم ہی فقر محمدی ہے جس سے معرفت حق تعالیٰ اور قرب و دیدار حق تعالیٰ نصیب ہوتا ہے۔ صراط مستقیم تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری ہے جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مجلس محمدی کے بارے میں فرماتے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماوست اگر بہ نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ اس کا مفہوم یہ ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خود کو پہنچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی مکمل دین ہے۔ اگر تو ان تک نہیں پہنچتا یعنی مجلس محمدی تک نہیں پہنچتا تو تیرا سارا دین ابو لہب کا دین ہے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اسم اللہ ذات اور اسم محمد کے تصور سے حاصل ہوتی ہے جو مرشد کامل اکمل عطا فرماتا ہے۔
مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس اپنی تصنیف مبارکہ شمس الفقراء میں فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے اسم لحظات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری چہرہ مبارک تھا اور اسم محمد آپ کی ذات مبارک تھی۔ موجودہ زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک رسائی کا طریقہ صرف اسم لحظات اور اسم محمد کا تصور ہے، بشرط یہ کہ یہ وہاں سے حاصل ہوا ہو جہاں پر اسے عطا کرنے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے باطنی طور پر اجازت ہو، اور یہ بات طالب کو اسم لحظات یا اسم محمد کے تصور کے پہلے دن ہی معلوم ہو جاتی ہے کہ اس نے جہاں سے اسم لحظات یا اسم محمد حاصل کیا ہے وہ مرشد کامل ہی کی بارگاہ ہے۔ سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے عوام الناس پر اسم لحظات کا فیض عام فرما دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صراط مستقیم پر چل کر اللہ پاک کی ذات کو پا سکیں، لیکن ہر طرح کے طالب کو صراط مستقیم پر چلانا اور سیدھی راہ پر رکھنا اتنا آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں صرف اصل اور ازلی طالبان مولا کو ہی اسم لحظات عطا کیا جاتا تھا، لیکن یہ صرف سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کا ہی فیض اور کمال ہے کہ ہر طرح کا نفس اور فطرت رکھنے والا انسان آپ مدظ اللہ الاقدس کی بارگاہ میں آتے ہی باادب طالب مولا بن جاتا ہے، اور پھر آپ مدظ اللہ الاقدس اسے اپنی شفیق ذات کے زیر سایہ اسم لحظات کی حقیقی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس نے اسم لحظات کی حقیقت اپنی تصنیف مبارکہ حقیقت اسم لحظات میں نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے تاکہ طالبان مولا اس کے کمالات اور فیوز و برکات سے واقف ہوں اور اسم لحظات کے ذکر اور تصور کے ذریعے قرب و لقاء الہی حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔